ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے لیے مذاکرات کئی ہفتوں سے جاری ہیں اور حالیہ دنوں میں جلد عارضی معاہدے پر دستخط کی توقعات بھی ظاہر کی گئی تھیں، مگر فی الحال کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی، بلکہ اب لبنان میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت پر ایران نے ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہی روک دیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر تقریباً 2 ماہ بعد بھی برقرار ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں کے دوران دونوں طرف سے ایک بار پھر حملے رپورٹ ہوئے ہیں اور کل جنوبی ایران میں امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے کویت میں امریکہ کے بیس پر میزائل داغے ہیں، جبکہ لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں بھی مسلسل جاری ہیں اور اسرائیل نے جنوبی لبنان میں مزید علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جس پر ایران کا سخت رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے ایران کی پاسداران انقلاب سے قریب سمجھے جانے والے ایران کے تسنیم نیوز نے دعویٰ کر دیا ہے کہ لبنان کی صورتحال پر ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کی مذاکراتی ٹیم نے لبنان پر حملوں کی وجہ سے ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کے تبادلے کو روک دیا ہے۔ ایرانی حکام اور مذاکرات کاروں نے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ اور لبنان میں جارحانہ اور وحشیانہ فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے اور لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے مکمل انخلاء کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک اس معاملے پر ایران اور مزاحمتی محاذ کے موقف کو تسلیم نہیں کیا جاتا تب تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تسنیم نیوز کے مطابق اسرائیل اور اس کے حامیوں کو سزا دینے کے لیے ایران اور خطے میں اس کے ایکسس آف ریزسٹنس اتحاد نے ایک منصوبہ بنایا ہے، جس کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور دیگر محاذوں کو بھی فعال کیا جائے گا، جن میں ریڈ سی باب المندب بھی شامل ہے۔ یعنی ایران دنیا بھر میں خلیجی ممالک سے تیل کی ترسیل کے ایک اور اہم راستے کو بند کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں اور ان میں 7% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ برنٹ کروڈ 97 اور WTI کروڈ $94 کی سطح پر ٹریڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران کی جانب سے مذاکرات کو روکنے کی خبر سامنے آنے کے تھوڑی دیر بعد ایرانی میڈیا پر ہی یہ خبر سامنے آئی کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک کے رہنماؤں سے اہم رابطہ ہوا ہے۔ اور عباس عراقچی کی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے فون پر علیحدہ گفتگو ہوئی ہے۔ اسی طرح عباس عراقچی کا قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان سے بھی اہم رابطہ ہوا ہے۔ یعنی رابطے اب بھی برقرار ہیں اور دوست ممالک کی مذاکرات میں ثالثی کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ جبکہ عباس عراقچی اور اسحاق ڈار کی گفتگو سے متعلق دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خطے میں حالیہ پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کیا، جس میں اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں اور بیروت کے بعض علاقوں پر ممکنہ حملوں سے متعلق اسرائیلی حکومت کے احکامات شامل ہیں۔ اس دوران عباس عراقچی نے علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور درخواست کی کہ پاکستان موجودہ صورتحال میں کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں میں اپنی مثبت سفارتی خدمات جاری رکھے، جبکہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ جنگ بندی کو برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ موجودہ مفاہمت اور سمجھوتوں کو نقصان نہ پہنچے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔